الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا. جناب پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری ہے اور مسلسل جو ہے اس واقعات میں جو ہے وہ مزید تیزی ہو رہی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو سابق وفاقی وزیر ہے وہ بھی آج جو ہے مبینہ پتنگ بازی کرتے ہوئے جو ہے ان پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیصل آباد میں پیش آنے والا جو واقعہ ہے جو خونی کھیل جس کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا اور اس حوالے سے جو حکومت ہے اس وقت کیوں پتنگ بازی کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور وہ کیوں ناکام نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جو ہے کورٹ رپورٹر فدا حسنین صاحب. جی فدا حسنین صاحب آپ بتائیے گا کہ جو پتنگ بازی کا خونی کھیل ہے یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو سکا آج تک؟ بھٹا صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. یہ بہت اہم موضوع ہے. پتنگ بازی کا خونی کھیل اس وقت حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ سے کئی بہنوں کے بھائی زندگی ہار گئے اور کئی مائیں ابھی بھی تڑپ رہی ہیں کہ ان کے لخت جگر زندگی ہار گئے. وہ خونی کھیل کی نظر ہو گئے لیکن حکومت ہمیں بری طرح ناکام نظر آتی ہے. آپ نے جو سوال پوچھا کہ حکومت ناکام کیوں ہے اور اس کے پیچھے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, میں آج آپ کو بتاؤں گا. جو میرے پاس ذرائع سے تازہ ترین جو معلومات آئی وہ آپ سے شیئر کروں گا. تو اصل میں بات یہ ہے, ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامی جو انتظامی سطح پہ حکومت جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک نیا جو ہے وہ اس کو بچاؤ کے لیے پتنگ بازی کے خونی کھیل سے زندگی کو بچانے کے لیے ایک ایسا اقدام کیا گیا کہ اب موٹر سائیکلز کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وائر لگائی جا رہی ہے جس کو پروٹیکٹر کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو بچانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن کوئی کنکریٹ یہ نہیں لگتا, یہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جو بڑا کوئی مضبوط ہوگا. پتنگ بازی کو کنٹرول کرے نا, جو دھاگا جو سٹرنج ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں, جو کیمیکل دھات سے بنائے گئے دھاگے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ڈور ہے وہ گلے کاٹ رہی ہے. وہ بیچنے والے بھی موجود ہیں, خریدنے والے بھی موجود ہیں اور وہ کھیل بھی ابھی تک جاری ہے. ان کو گرفتار کرنے کی بجائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے ابھی تک کیا ہو رہا ہے کہ جی موٹر سائیکل کے اوپر ایک پروٹیکٹر لگا لیں اور آپ کی زندگی بچ جائے گی. یہ کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. ایک تو یہ ہے کہ انتظامی سطح پہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے, لیکن دوسری جانب آج تک جتنے بھی لوگ پتنگ بازی میں پکڑے گئے ہیں ان کو ایسی قرار واقعی سزا نہیں دی گئی جو مثال بنتی. جو ماؤں کے لخت جگر اس دنیا سے چلے گئے, جو بہنوں کے بھائی تڑپتے ہوئے اپنی زندگی ہار گئے, ان کی زندگی, ان کا جو درد ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا, لیکن جو ظالمانہ کھیل میں, جو خونی کھیل میں ملوث ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ابھی کوئی ایسی مثالی طور پر سزا ہمارے قانون میں نہیں ہے. اور اس کا اعتراف آپ کے پنجاب کے پراسیکیوٹر نے کیا ہے. جو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پراسیکیوٹر نے کیا کہا ہے. سفارشات مرتب کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس طرح سے اس خونی کھیل کو روک سکتے ہیں. لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ خرابیاں کیا تھیں اور جو پراسیکیوٹر ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم اس میں جو قانون میں جو خرابیاں ہیں, جو ابھی تک جو اس میں ملوث ہیں, ان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے تو کیسے کنٹرول کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی انہوں نے جو میرے پاس جو اس وقت موجود ہے, آپ کو سکرین کے اوپر بھی ہم دکھائیں گے کہ یہ جو ریکمنڈیشن انہوں نے دی ہے اس میں فرحات علی شاہ جو پنجاب کے پراسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا. سو موٹو پٹیشن ہے اور یہ سو موٹو پٹیشن جو ہے یہ پٹیشن نمبر 11 ہے 2005 سائٹڈ ایز PLD 2006 سپریم کورٹ, جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا. سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ laws so far applicable in the province of Punjab seem to be insufficient. یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ جو قانون پتنگ بازی کے حوالے سے یہاں نافذ العمل ہیں وہ نامکمل ہیں, وہ ناقص ہیں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کی زندگی کو بچایا جا سکے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکا. اور سپریم کورٹ نے اپنی اسی ججمنٹ میں, جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے, اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 if adhered to and enforced fully, even then there was need of promulgation a stringent law
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सख्त कानून की जरूरत है जिसको नाफिज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज से पहले ये जजमेंट में 2005 मैंने आपको हवाला दिया, पीरियड 2006, इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि सख्त कवानीन की जरूरत है। लेकिन हुकूमत, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, तमाम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं, वो कोई ऐसा मजबूत, ऐसा कोई जानदार कानून सामने नहीं ला सकी ताकि जो पतंगबाजी में मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा दी जा सके। लेकिन इस पे एक और बात भुट्टा साहब जो मैं आपको बताता जाऊं, अब जो सिफारिशात सामने आई हैं, आप कैमरे की स्क्रीन पे भी इसको देख सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसमें यह है कि जो फरहाद अली शाह हैं, जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत जो बुरी तरह बज़ाहिर नाकाम हमें नजर आती है, मरियम नवाज के लिए ये टेस्ट केस है कि वो पतंगबाजी को अभी कैसे रोकती हैं, कैसे कंट्रोल करती हैं। उज़मा बुखारी साहबा ने भी पिछले दिनों बड़ा कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, तो देखेंगे कि ये कैसे कंट्रोल होता है। उन्होंने कहा है कि देखें, जो पहले कानून मौजूद है उस कानून के तहत जो सज़ा मिलती थी वो 3 साल की सिर्फ कैद है। यानी मैं आपको हवाला दूं तो प्रोसिक्यूटर ने ये लिखा है, वो ये कहते हैं कि द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 was promulgated with the object to provide for the prevention of kite flying in order to save human life। कि ये कानून जो काइट फ्लाइंग, जो पतंगबाजी को रोकने के लिए कानून लाया गया था, इस 2001 में, इसका मकसद ये था कि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा है कि यानी कि इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमन लाइफ एंड पब्लिक व्हिच सीम्स अनअटेनेबल, ये प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि ये जो कानून लाया गया था ये अपने मकासद के उसूल में बुरी तरह नाकाम हुआ है और लोग आज भी जिंदगी हार रहे हैं और लगते जिगर जो है वो अपनी जिंदगी हार रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने आगे जो हवाला दिया है वो ये है, ये बात बड़ी अहम है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ सेड एक्ट, प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि जो मज़कूरा एक्ट है उसकी सेक्शन 4 के तहत मेजर पनिशमेंट प्रोवाइडेड व्हिच इज एन imprisonment for a term not exceeding 3 years or to fine not exceeding 100,000 rupee or the both। यानी कानून ये कहता था कि सिर्फ 3 साल कैद होगी या ये है कि आपको एक जुर्माना होगा, और वो जुर्माना क्या है कि जी 100,000 यानी आपको सिर्फ 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो ये सजा थी जिसके बारे में आज प्रोसिक्यूटर ये कह रहा है, अगरचे ये अच्छा इकदाम लगता है कि सजा बहुत कम है। उन्होंने तजवीज़ क्या किया है कि अगर खूनी खेल को हुकूमत रोकना चाहती है तो इसका हल सिर्फ ये है कि कानून जो पहले काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जो आया 2001, उसके अंदर एंटी टेररिज्म के जो सेक्शंस हैं उनको उसका निफाज किया जाए, उनको शामिल किया जाए, और जो पतंगबाजी में मुलव्वस है उसके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात जो है ना वो दर्ज किए जाए। यानी कि ये दहशतगर्दी के मुकदमात तो नहीं होंगे, इस ऑर्डिनेंस के तहत ही, कानून के तहत ही मुकदमात होंगे, लेकिन अब सजाएं जो है उन्होंने तजवीज़ की हैं ताकि सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। लेकिन बात वही है कि अगर ये कानून अभी तो बनना है, अच्छा अगर कानून बन भी जाता है तो दूसरी बात ये है तो अब हुकूमत इसको नाफज करेगी। ये एक बड़ा ही एक टेस्ट केस है हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए और मरियम नवाज। जी फिदास नैन साहब, बताइएगा कि जो पहले कानून बना है उसके मुताबिक आज तक इस खूनी खेल के हवाले से कोई सजा हुई है? देखें जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है। सजाएं होती हैं लेकिन वो मंजरे आम पर या रिपोर्ट नहीं होती, वो उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल ये है कि सजाएं होती हैं। और आपको पता है कि प्रोसिक्यूटर ने उसका इतराफ भी किया है कि सजा जो होती है वो 3 साल से ज्यादा कैद की सजा, इससे ज्यादा नहीं है। और आपको पता है कि लोग जो है वो बहुत जल्दी इसकी जमानत करवा लेते हैं और लोग दूसरी जानब जो है वो अपनी जिंदगी हार जाते हैं, और दूसरी मुल्ज़मान को हम देखते हैं तो वो जमानत करवा लेते हैं। और जो फाइन है 1 लाख रुपए, जो आपको पता जब कत्ल का इल्जाम हो, खुदा ना करे, तो आपको पता लोग जो है वो लाख क्या, वो तो 20 लाख 50 लाख पता नहीं कितनी रकम देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो सूरत हाल ये है, सजाएं अगर होती, बज़ाहिर अभी रिपोर्ट नहीं हुई, अगर होती तो आपको पता है वो सामने आती। अभी तक हुकूमत जो है इस हवाले से डिटेल्स अभी आनी भी बाकी है, लेकिन अभी तक सजाएं जो है वो सामने नहीं आई। अगर सजाएं आती, अगर होती, तो आपको मैं ये भी बता दूं, इसमें मीडिया का भी रोल है, किरदार जरूर है। हुकूमत को चाहिए था कि अगर इसको कंट्रोल करना चाहती है तो वो इसको पब्लिक की सतह पे, अवामी सतह पे इस मसले को उजागर करे, और जो इसमें मुलव्वस है उनको करार वाकई सजा देकर अवाम के सामने लाए कि हम ये कर रहे हैं। फिर लोगों के अंदर खौफ और फिर लोगों के अंदर ये दहशत आएगी कि हमने ये खेल नहीं खेला। जी ये बताइएगा फिदास नैन साहब कि अभी तो जो है प्रोसिक्यूटर जनरल उन्होंने ये प्रपोजल बना के ये पेश की है, तो ये क्या समझते हैं कि कब तक इस पे अमल दरामद हो जाए? देखें, इसमें यही तो मैंने बताया कि मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला पंजाब हैं उनके लिए टेस्ट केस है। नून लीग और पंजाब हुकूमत खुसूसी तौर पर जब से मरियम साहब आई हैं
ان کی حکومت جب سے انہوں نے اس صوبے کی جو باغ ڈور سنبھالی ہے، یہ اس نوعیت کا پہلا جو کیس ہے بڑا ہی جو وائرل ہوا. آپ کو پتہ ہے وہ دردناک ویڈیو جس میں ایک نوجوان اپنی زندگی موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، جب وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں، وہ دردناک واقعہ جب وائرل ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ سوائے ہمیں بیان بازی کے اور وہاں پر جا کے کچھ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو اس میں پالیٹکس بھی نظر آ جاتی ہے. عملی طور پر جب یہ سفارشات نافذ ہوں گی، یہ تو صرف ریکمنڈیشن ہے، یہ تو صرف ابھی تک آپ کو سفارش کی ہے انہوں نے، آگے ان کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن جو افسوسناک بات ہے وہ آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ اس میں یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے لیے اب ٹیسٹ کیس یہ اس لیے بھی بن گیا ہے کہ نون لیگ کا اپنا ہی ایک لیڈر ان کا اپنا ہی ایک جو سابق وفاقی وزیر ہے وہ مبینہ طور پر پتنگ بازی کرتے ہوئے وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. اور اس میں جو دلچسپ امر ہے وہ یہ ہے کہ دیپال پور سٹی ہے جو اوکاڑا ڈسٹرکٹ کا ایک شہر ہے، وہاں کے سٹی جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں کے اندر راؤ اجمل جو سابق وفاقی وزیر ہیں، نون لیگ کے لیڈر ہیں، ان کے خلاف پرچہ درج ہو چکا ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ویڈیو اس وقت وہ بھی وائرل ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ یہ خونی کھیل اب جو جاری تھا جس کی وجہ سے زندگیاں جا رہی تھیں اور حکومت دعوے کر رہی تھی کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. اب حیران کن بات یہ کہ ان کا اپنا لیڈر مبینہ طور پر جس کے اوپر یہ الزام آ گیا اور مقدمہ بھی درج ہو گیا. آپ اس سکرین کے اوپر بھی آپ کو میں نے ذرائع سے جو مجھے ملا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اس کو دکھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کا ذکر بھی ہے کہ راؤ اجمل جو ہے وہ مبینہ طور پر یہ خونی کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ پولیس کے سب انسپیکٹر کے ساتھ میری بات ہوئی، ان کا نام اشرف ہے، جو سب انسپیکٹر ہیں وہاں سٹی پولیس اسٹیشن میں. تو جو انسپیکٹر صاحب ہیں، سب انسپیکٹر صاحب، انہوں نے بھی بتایا ہے، تصدیق کی ہے کہ ابھی مقدمہ درج ہوا ہے اور جو اس حوالے سے بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، اور ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہے وہ تحقیقات جو ہیں وہ ابھی کی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں اور ان کا اپنا لیڈر ہے، اس کے اوپر یہ الزام آ گیا، تو فیئر اور فری اور فیئر جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ان کے لیے اب دردِ سر ہوگی. یہ کیسے کریں گے یہ آپ دیکھیں. جی یہ بتائیں فدا حسنین صاحب کہ جو رائے اجمل صاحب ہے ان کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ تو کوئی پرانی جو ہے ویڈیو ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ان کا موقف آ گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جو کام ہے، جو میں نے ماضی میں کام کیا یا میں اب جو کام کر رہا ہوں، میرے اس کام اور پرفارمنس کی بنیاد پر لوگوں کو جو ہے وہ میری جو خدمات ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں، یہ 5 سالہ پرانی مجھ سے پتنگ بازی کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے. مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ ناقدین یا مخالفین اپنی مقابلہ خدمت کر کے اور لوگوں کے بہتر سروسز دے کے مجھ سے مقابلہ کریں. یہ 5 سال پرانی ویڈیو ہے جو آج اٹھا کے لگا دی گئی. میں پرزور اس کی تردید کرتا ہوں. اب بات یہ ہے اگر 5 سالہ پرانی ویڈیو یہ وائرل ہوئی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا 5 سال پہلے یہ جو قانون کائٹ فلائنگ کے حوالے سے آرڈیننس تھا، اگر ہم اس کا تیہ پانچہ کریں تو پھر تو یہ بات اور بڑی قابل گرفت ہے کہ 5 سال پہلے اسی قانون کے تحت کیا پتنگ بازی کرنا جائز تھا؟ کیا پتنگ بازی کی جا سکتی تھی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پتنگ بازی کرتے ہوئے یہ میری 5 سالہ پرانی ہے ویڈیو اور میرے مخالفین نے اس کو ابھی شیئر کر دیا ہے. مان لیا کہ یہ 5 سالہ پرانی ہے، لیکن ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ یہ بات وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے یہ میری 5 سالہ پرانی ویڈیو ہے. اب دوسری بات یہ کہ پولیس کی جو ڈی پی او ہے اس کا جو بیان ابھی سامنے آیا ہے، آپ کو میں پولیس کے ذرائع سے پہلے بھی کنفرم کیا، ایف آئی آر بھی کاپی آپ نے دیکھی، ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ ڈی پی او کیا کہتا ہے کہ جی معاملے کی تحقیقات جاری ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا. ایک طرف اس خونی کھیل سے ماؤں کے جگر پارے، بہنوں کے جو آنکھوں کے نور ہیں وہ اپنی زندگی ہار رہے ہیں، اور دوسری جانب مبینہ طور پر اسی حکومت کے جو اس حکومت برسر اقتدار ہے اس کے اپنے لیڈر جو ہے وہ مبینہ طور پر پتنگ بازی کے اس کھیل میں ملوث پائے گئے ہیں. تو اب تو آنے والا وقت اور ان کے اقدامات اور ان کی قانون سازی کے لیے یہ کی گئی سفارشات یہ کیا عملی روپ دھارتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو وقت بتائیں. جی ناظرین، اب یہ جو ٹیسٹ کیس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے ہے کہ وہ اب جو خونی کھیل ہے اس کو کس طرح روکتی ہیں، اور جو ان کا اپنا ہی سابقہ وفاقی وزیر جس پہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اس حوالے سے اب قانون کس طرح حرکت میں آتا ہے.
تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.